میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے جمعوں کے اندر تقریباً 5 جمعے ہم نے میاں بیوی کے حقوق پر گفتگو کی تھی، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اللہ تعالیٰ کا گھر، مسجد کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بعض ناعقل اندیش لوگوں کی طرف سے مساجد پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ پر مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا اللہ کے گھر کے دفاع کے لیے اپنا حصہ بھی ڈال لوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو وہ فضیلت عطا کی ہے جو کسی کو نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود عظیم ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی فضیلت والا، برکت والا، عظیم ہے۔ جس چیز کی نسبت کسی بھی چیز کی نسبت کسی اعلیٰ شخصیت سے ہو جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم کسی عہدیدار کو دنیا کے عہدیدار کو جانتے ہیں تو اس کے ساتھ متعلقین جو ہوتے ہیں، چاہے وہ چپراسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جمعدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے دفتر میں کام کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کو بھی پیسے لگاتے ہیں، ان کو بھی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت ڈی سی صاحب سے ہے، اس کی نسبت وزیر اعلیٰ صاحب سے ہے، اس کی نسبت ایم ایل اے صاحب سے ہے، اس کی نسبت ایم پی اے صاحب سے ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ جنہوں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دعوت نہ دی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو عام کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی دعوت یہاں نہ دی جائے۔ جتنا دنیا دار کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، اس کے متعلقین، اس کے ساتھ نسبت والوں کو بھی وہی درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ کوئی بھی بلڈنگ ہو دنیا کی، وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، وزیر اعظم ہاؤس ہو، یا پارلیمنٹ ہو، یا وائٹ ہاؤس ہو، کوئی بھی دنیا کی بلڈنگ ہو، جب بھی ہم اس میں جاتے ہیں تو ہم جوتوں سمیت جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر آتے ہیں تو اللہ کے گھر کی یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ ہم جوتے اتار کر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث اس موقع پر ارشاد فرمائی جب بنی سلمہ قبیلہ کے لوگ، ان کا گھر مسجد سے دور تھا اور وہ اپنے گھروں کو تبدیل کر کے بیچ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے تھے جو مسجد کے قریب اسی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی سلمہ سے کہہ دو کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہارے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، دوسرے قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تم جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں اور اتنی ہی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا تعلق تم مسجد کے ساتھ دیکھو کہ وہ مسجدوں میں کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، صبح میں بھی مسجد میں حاضری دیتے ہیں، شام کو بھی مسجد میں حاضری دیتے ہیں، دوپہر کو بھی مسجد میں حاضری دیتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک ٹائٹل لگا دیا، عہدہ دے دیا، ہمیں منصب دے دیا کہ ہمارے ایماندار ہونے کے لیے اتنی شرط لگا دی کہ اگر اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، جس کا بھی ہو، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ تو میرے دوستو، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کا پہلا سال ہے اور نبوت کا 14واں سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے خدا کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے تعمیر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کی تعمیر نہیں کرتے، پہلے اپنے گھر کا مطالبہ نہیں کرتے، اپنی رہائش کا مطالبہ نہیں کرتے، لوگوں کو کسی بھی قسم کی اور کسی چیز کی عمارت کی تعمیر کا نہیں کہتے، بلکہ تمام صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں، مہاجرین کو جمع کرتے ہیں، انصار کو جمع کرتے ہیں۔ مسجد کی بنا کی بات ہوتی ہے، مسجد کے قیام کی بات ہوتی ہے، مسجد کے تعمیر کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بلڈنگ تعمیر کی ہے اس کا نام مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد نبوی میں خود گارے پہ مزدوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیا ہے، خود اینٹیں اٹھائی ہیں، اسی مسجد کو شکل دی ہے۔ اس وقت مسجد کچی تھی، اینٹوں اور گارے سے بنی تھی، کچی اینٹیں تھی، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخیں تھی، اس کے جو چھتین تھے وہ بھی کھجور کے تنے تھے، اس کے دروازوں کے دائیں بائیں جو بازو تھے وہ بھی کھجور کے تنے تھے، اس کا جو ڈنگر تھا وہ بھی کھجور کا تنا تھا۔ چونکہ اس وقت مدینہ کے اندر کھجوریں عام ہوتی تھی، کھجوروں کے درخت وافر مقدار میں مل جاتے تھے، وہی ہر کام میں استعمال ہوتے تھے۔ یہی مسجد ہے میرے دوستوں، جب بارش آتی تو چھت سے پانی ٹپکتا تھا، چھت سے پانی ٹپکنے کے بعد پھر اسی مسجد میں گارا بن جاتا تھا، پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اسی گارے کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور رکھ کر اپنی عاجزی پیش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے۔ یہ مسجدوں کا مقام ہے۔ آسمان والوں کے لیے مسجدوں ایسے نظر آتی ہیں جیسے ہمیں زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے مسجدوں کو آباد کرنے والوں پر رش کرتے ہیں، مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں آنے والے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خود کہا ہے، ایک ملازم اور اس کا خادم جا رہا تھا، خادم نے کہا، نوکر نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، آپ سامان یہاں رکھ دیجئے، جائیے نماز پڑھ آئیے۔ مالک وہاں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ خادم جاتا ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو کچھ دیر ہو جاتی ہے تو نوافل میں تسبیحات میں بیٹھ جاتا ہے۔ مالک باہر سے آواز لگاتا ہے، ارے تجھے کس نے مسجد کے اندر پکڑ کے باندھ لیا ہے؟ تجھے کون نہیں آنے دے رہا؟ کیوں اتنی دیر کر دی ہے؟ تو ملازم نوکر جواب دیتا ہے کہ جس ہستی نے تجھے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا اس ہستی نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سارا کچھ۔ آپ جو آئے بیٹھے ہیں خود سے نہیں آئے بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا، اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تمام دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، مگر جب اذان کی آواز آتی ہے، فلاح و بہبود کی آواز آتی ہے، مؤذن کامیابی کے لیے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، فلاح کی طرف بلاتا ہے، اس وقت ہم اس پہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، ہمارے کانوں
कैसी कुर्बानियाँ देकर अभी हमारे वो बुजुर्ग हयात हैं, पीर जुल्फ़िकार साहब, पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी झंग के रहने वाले हैं। वो फरमाने लगे अपने बयान के अंदर, वाशिंगटन में उनकी रिहाइश थी अमेरिका के अंदर, वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद तामीर की। उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया की सैर कराई है, पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है, पूरी दुनिया में उनके मुरीदीन है, पूरी दुनिया में दावत की गर्ज से जाते हैं और मदीना वालों ने उनको वहाँ की रिहाइश देती है, नेशनैलिटी देती है और वहाँ कभी रहते हैं। वैसे उनकी रिहाइश झंग के अंदर महमुद फ़कीर के नाम से उनका इदारा है। उनका सफ़रनामा भी छपा हुआ है लाहौर से तहार के वज़ारा समरकंद के नाम से, बड़ा बेहतरीन सफ़रनामा बैरून ममालिक का पढ़ने वाला है। तो वो बताते हैं कि मैं वहाँ वाशिंगटन के अंदर मौजूद था, मैंने मस्जिद तमीर करवाई अपने लोगों के, अपने साथियों के तावन से। तो मुझे किसी दूसरे इलाके से, दूसरे जगह से फ़ोन आया कि आपने ये काम कैसे सर अंजाम दे दिया है कि गैरों के मुल्क के अंदर, गैरों के शहर के अंदर, गैरों की जगह पर आपने इतना बड़ा काम सर अंजाम दे दिया है। तो मुझे कहने लगे कि हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर भी मस्जिद हो, हम भी चाहते हैं कि अल्लाह के घर की तामीर करें, हम भी चाहते हैं कि हम आज़ादाना तौर पर अपनी अल्लाह की इबादत कर सकें। तो अगर आप यहाँ तशरीफ़ ले आए तो आपके मुरीदीन काफ़ी हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक ज़ौक़े बयान दिया है, आप लोगों को तरगीब दें, लोगों के अंदर दावत चलाएं और लोगों को इस पर आमादा करें, तो यहाँ भी मस्जिद तामीर हो जाएगी। पीर साहब इस बात पर राज़ी हो गए, चलें ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने आना है, हम यहाँ से अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत करते हैं, वहाँ कुछ महीने रहते हैं जाकर, 1-2 दिन का तो काम नहीं है। अपने दोस्त अहबाब को, अपने जमात वालों को पीर साहब ने साथ लिया, पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी उन्होंने साथ लिया और वहाँ से हिजरत करके वो दूसरे इलाके में, यूरोप में जहाँ भी वो ज़रूरत थी वहाँ चले गए, वहाँ जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली। अब वो साथियों में मशवरा हो रहा है कि यहाँ मस्जिद किस तरह तामीर की जाए। उन्होंने कहा कि पहले हम जगह खरीदेंगे, प्लाट लेंगे, उसके बाद मंजूरी लेंगे, उसके बाद उस पर इमारत खड़ी करेंगे, तामीर करेंगे और फिर उस घर को आबाद करेंगे। तो पीर साहब ने फरमाया कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वैसे भी हमें यहाँ पर इजाज़त कौन देने वाला है, मंजूरी कौन देगा, ये तो सबसे मुश्किल तरीन मरहला है। यही तो मुश्किल है कि यहाँ पर हमारे लिए मस्जिद की इजाज़त देने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहाँ के हुक्मरान हमें मस्जिद नहीं बनाने देंगे। तो पीर साहब ने उनको मशवरा दिया कि यहाँ पर कोई किसी भी मजहब की ऐसी इबादत गाह हमें मिल जाए जो पहले से इबादत गाह हो, वो चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजा हो, चर्च हो या सैनागोग जो कि यहूदियों का इबादत खाना होता है, सैनिगोग या सैनागोग कहते हैं उसे, गिरजा ईसाइयों का होता है, चर्च भी कहते हैं उसे, मंदिर होता है हिंदुओं का। तो पीर साहब ने ये मशवरा दिया कि कोई ऐसी इबादत का हमें मिल जाए जो पहले से इबादत के तौर पर मुतय्यन हो, तो हमें फिर इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी इंतज़ामिया से, हम उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगे, उसको मस्जिद में तब्दील कर देंगे। और ये मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि ईसाई यहूदी वहाँ पे आम थे, वो अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में इबादत करते थे। तो खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से कोई इनाम था, अल्लाह की मदद शामिल हाथ थी, अल्लाह ताला का यूं ही मंजूर था कि उन्होंने देखा कि यहूदियों की एक इबादत का सेल में लगा दिया उन्हें बेचने के लिए। वो अपनी नई इबादत का बनाना चाहते थे, पुरानी छोटी हो गई थी, उसको बेचकर नई जगह पर बड़ी इबादत का बनाना चाहते थे जिसको सैनागोग कहते हैं। तो उन्होंने वो इबादत का बेचने के लिए लगा दी। ये वाले हजरात पीर साहब अपने साथियों को लेकर उस मस्जिद की, उस इबादत गाह की कमेटी पर पहुंच गए और उनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने उस वक़्त के लिहाज से 10 लाख रुपया मांगा, 10 लाख डॉलर, जो कि करोड़ों में बनते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, $1 मिलियन। वो खैर उनसे बातचीत हुई तो वो $9 लाख में राजी हो गए, सौदा हो गया उनसे। अब ये मुसलमान हजरात जो चंद थे, मुट्ठी भर थे, आज भी वो मौजूद है, वो बैठे हुए मशवरा कर रहे हैं कि ये अब $9 लाख आएगा कहाँ से, लाएगा कौन, कैसे करेंगे। तो पीर साहब ने कहा कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ने करना है, आप इस बात की फिक्र ना करें।
انہوں نے کہا پھر چندہ محل چلانی پڑے گی، لوگوں کو ترغیب دینی پڑے گی۔ پیر صاحب نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، یہ کوئی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے۔ پیر صاحب نے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی اور ان سے کہا کہ میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے گھر پر اپنے پیسے کو لگائے گا، اپنے پیسے کو خرچ کرے گا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ یہ 10 گنا تو چھوٹا سا عدد ہے، اللہ تعالیٰ کو 770 اور پھر یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جتنا چاہوں بڑھا چڑھا کے۔ تو پیر صاحب نے اس بات میں کہا کہ اگر آپ اس بات کی گارنٹی چاہتے ہو تو کسی بھی پیڈ پیپر پر میرے ہاتھوں کے انگوٹھے بھی لگوا دو، میرے پاؤں کے انگوٹھے بھی لگوا دو، میرے سے جو بھی شرائط لکھوانا چاہتے ہو لکھوا دو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے اسی دنیا میں 10 گنا لازمی عطا کرے۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ ان لوگوں کی جو جمع پونجی تھی، وہ جو ساتھی ان کو یہاں سے لے کر گئے تھے، ان کے دوست تھے، انہوں نے اپنے سارے بینک اکاؤنٹ جو تھے ان کو کھنگالا، کھولا، دیکھا، چیک کیا، جتنا بھی بینک بیلنس تھا وہ سارے کا سارا جمع کیا۔ اپنے والدین کے نام جو پاکستان کے اندر پیسے بھیجے ہوئے تھے وہ بھی واپس منگوا لیے، اپنے بیٹوں کے نام جو جمع کروا رہے تھے وہ بھی نکلوا لیے، اپنے رشتے داروں کے ہاں جو جمع کروائے ہوئے تھے وہ بھی نکلوا لیے۔ غرض سارے کے سارے 1-2 ہفتوں کے اندر پیسے اکٹھے کر کے 9 لاکھ روپیہ لا کر انہوں نے 9 لاکھ ڈالر، $1 ملین کے قریب 9 لاکھ ڈالر لا کر پیر صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ جو آپ نے جو وعدہ کیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، یہ پیسے پڑے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ پیر صاحب نے بات چلائی کہ اب کیا کرنا ہے۔ ان کے پاس ہم جاتے ہیں، ان سے مسجد کی بات چیت کرتے ہیں، پیسے ان کے حوالے کرتے ہیں، مسجد کی چابی ان سے لیتے ہیں، جو ہماری مسجد ہے ان کی عبادت گاہ ہے پہلے سے۔ خیر سودا ہو گیا، مسجد ان سے لے لی گئی، وہاں صفائی ستھرائی کا نظام ہو گیا۔ صفائی کے بعد انہوں نے وہاں اذانیں دینی شروع کر دی، مسجد بن گئی۔ محلے کے جو دیگر مسلمان تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ یہاں پر ہماری عبادت گاہ بن گئی ہے، اللہ کا گھر بن گیا ہے، مسجد بن گئی ہے، امن کا گہوارہ بن گیا ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ امن کا گہوارہ ہوتی ہیں، مسجدوں میں امن کا درس دیا جاتا ہے، مسجدوں میں پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے، مسجدیں جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں، مسجدوں میں تفرقہ بازی نہیں پھیلانی چاہیے، مسجدوں میں کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، مسجدوں میں کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے، مسجدوں میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، چاہے اس کا کوئی عقیدہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ مسجد امن کا گہوارہ ہے، مسجد محبت کا پیغام دیتی ہے، مسجدوں میں پیار اور محبت کی بات ہونی چاہیے، مسجدوں میں آپس میں جوڑنے کی بات ہونی چاہیے، مسجدوں میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں آپس میں اختلافی موضوع نہیں بیان ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، علماء سے جو تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، تفرقہ بازی پھیلانے والا، اختلافی موضوع پر گفتگو کرنے والا، وہ چاہے کسی مسلک کا مولوی ہو، چاہے وہ کسی مسلک کا عالم ہو، وہ امت کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ امت کو توڑ رہا ہے، امت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا، آپس میں اختلافات کو ابھار رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، آگ لگا رہا ہے۔ اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے۔ جو لوگوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی باتیں کرتا ہے، وہ دین کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، وہ کسی بھی نام سے ہو، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسجد کے ممبر سے بات کر رہا ہو، کسی بھی مسجد کا مولوی ہو، کسی بھی مسجد کا امام ہو، مولویوں کا کام، علماء کا کام آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بات کرنا ہے، امت مسلمہ کو جوڑنا ہے، امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کا درس دینا ہے، آپس میں تفرقہ بازی پھیلانا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ تو میرے دوستو، وہاں پر انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ پیر صاحب بتانے لگے کہ وہ ساتھی جس نے 9 لاکھ روپیہ، 9 لاکھ ڈالر خرچ کیے تھے،
وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، ناشتے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ اب میرے پاس جتنی جمع پوری تھی میری ساری زندگی کی وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے، اب میں روزی کا کیا کروں، اپنے کاروبار کا کیا کروں، کہاں سے کماؤں، کہاں سے کھاؤں۔ پیر صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایک آپ رہائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا اس کو بیچ دیں اور اس سے دوسرا گھر خرید لیں، پراپرٹی کا کاروبار شروع کر دیں۔ وہ بیچارہ ناواقف تھا، پیر صاحب کے کہنے پہ اس نے اس پہ عمل کیا اور اپنے گھر کو بیچ دیا، پراپرٹی کا کام شروع کر دیا، ایک گھر لیا، اس کو بیچا، دوسرا لیا، اس کو بیچا، تیسرا لیا، اس کو بیچا۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ 3 سال میں وہاں رہا ہوں، 3 سال کے بعد یہی بندہ میرے پاس آیا، اسی مسجد میں بیٹھ کر مجھے بتانے لگا، کہنے لگا کہ میں وضو کی حالت میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اتنا لاکھ شکر ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی ہے۔ آج میرے پاس جو جائیداد پڑی ہے، جو مکانات پڑے ہیں، جو پلاٹ پڑے ہیں، وہ 9 لاکھ ملین ڈالر کے، 9 ارب ملین ڈالر کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 گنا بڑھا چڑھا کے دنیا میں دے دیا۔ تو میرے دوستوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا مقام ہے، مسجدیں بنانے والوں کا مقام ہے۔ تو آج ہمارے صاحب اقتدار حلقہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت ساری ویڈیو ایسی ہم نے دیکھی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ناجائز تجاوزات کے نام پر جو پرانی مسجدیں تھیں، 15 سال پہلے سے بنی ہوئی، 10 سال پہلے سے بنی ہوئی، ان کو گرایا جا رہا ہے اور مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی اور فلاحی ریاست کا کام نہیں ہے، مدینہ کی ریاست کا کام نہیں ہے۔ ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ہم یہاں پر عمل کا درس دیتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا، عمل کا درس دیں گے۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگتے، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کسی بھی فرقہ وارانہ جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کو اتنا ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہوگا، وہاں تمہاری بھی حاضری ہوگی اور ان مسجدوں کو بھی اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت نکلی ہے، کل قیامت والے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دو گے کہ ہم نے غیروں کے لیے مندر تو تعمیر کیے، سکھوں کی عبادت گاہیں تو ہم نے تعمیر کی اور ہم نے مندر تعمیر کیے، لیکن مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ہم نے گرایا۔ کچھ ہوش کے داخل لو، کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے؟ کچھ تو فکر کرو، کچھ تو اپنی آخرت کا بھی سامان کر لو، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سامان پیدا کر لو۔ ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو ہم ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سب حضرات ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوست احباب متعلقین لازمی ہوتے ہیں۔ تو اپنے دوست احباب سے جب بات ہو تو ان کو یہ بات بتا سکیں کہ حکومت کا یہ اقدام غلط ہے اور یوں ہونا چاہیے تھا، اسلامی تعلیمات یہ تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع پر مساجد اور مدارس کی اہمیت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔